ساری دنیا ایک طرف چلے اور علی ایک طرف چلے تو تو اس طرف چلنا. اگر مجھے ایک حکم ابو بکر رضی اللہ عنہ دے اور ایک حکم مجھے علی رضی اللہ عنہ دے تو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم کو مکمل کرنے کے لیے پہلے دوڑوں گا. اللہ نے اس امت کو روشن کرنا ہے تو نور محمد سے ہی وہ روشن ہو سکتا ہے، بیت اہل بیت محمد سے ہی روشن ہو سکتا ہے. خداوند متعال جب گزشتہ انبیاء کے لیے اس نے یہ قانون بنایا ہے کہ انہی کی اولاد میں سے جو ہے ذریت میں انبیاء کو رکھا ہے، تو یہ قانون اگر یہاں پر اگر ہم کہیں کہ رسول کے بعد رسول کی آل میں، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ میری سنت ہے، میں اپنی سنتوں کو تبدیل نہیں کرتا. علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں، حضرت امام مہدی آپ فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ سوال میں نے دونوں علماء سے پوچھنا ہے، مگر یہ تو پاسبل تھا نا کہ کوئی بھی شخص ہوتا، جب اللہ نے قابلیت ڈالنی ہے تو اس میں ڈال دیتے. اہل بیت میں سے ہونا کیوں ہے، اور اسی تسلسل سے یعنی جناب سیدہ فاطمہ ہی کی اولاد میں سے ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ خداوند متعال کی ایک سنت ہے کہ سورہ انعام کی آپ اگر آیات پڑھیں شاید 80 سے 85 تک ہیں. اچھا. کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا کلا فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ نبی کے بعد جو بھی نبی آیا، یا تو نبی کا بیٹا تھا یا نبی کا بھائی تھا. پہلے میں نے سورہ حدید کی آیت پڑھی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے جو ہے ذریت میں رکھی کتاب، کس کی؟ ابراہیم کی کتاب بھی رکھی، رسالت بھی رکھی. کس میں رکھی؟ ذریت میں رکھی، جو ہدایت پر تھے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ کہا ہے کہ مہدی ہم میں سے ہوں گے، تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آیت تطہیر کی مصداق جو اولاد ہے، یہ ان کے لیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے انہیں طہارت بخشی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے انہیں علم عطا کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے انہیں دانائی عطا کی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے انہیں شجاعت و تمام کے تمام امور جو ہیں وہ عطا کیے ہوئے ہیں. اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ اسی طہارت کے مصداق ہونے چاہیے جو اللہ کے ارادے میں شامل ہے، کیونکہ خداوند متعال جب گزشتہ انبیاء کے لیے اس نے یہ قانون بنایا ہے کہ انہی کی اولاد میں سے جو ہے ذریت میں انبیاء کو رکھا ہے، تو یہ قانون اگر یہاں پر اگر ہم کہیں کہ رسول کے بعد رسول کی آل میں، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ میری سنت ہے، میں اپنی سنتوں کو تبدیل نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ سوال ہوا اس کا انتقام کا، تو جو بھی مثال کے طور پر یہ سسٹم چل رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے امام کوئی لوگوں کے سسٹم کے اوپر تھوڑی چلیں گے، وہ تو وہی کریں گے جو اللہ کی طرف سے عین دین ہے. تو جب عین دین نافذ ہوگا تو جو سلسلے چل رہے ہیں، تو کئی لوگ ہیں اس میں کسی ممکن ہے ہر فرقے کے لوگ ہوں جو اس نظام کو جو چلا رہے ہیں، تو وہ پریشان ہوں کہ بھئی ہم جو اس سسٹم سے چل رہے ہیں، آپ کس طرح سے جو ہے نا وہ سارے سسٹم کو، تو مخالفت تو ہوگی. تو جو نظام کا جو ساتھ دے گا، جو نظام چل رہے ہیں، اللہ کے نظام کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا، امام مہدی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو دوسری بات جو سوال اٹھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غیبت کا ذکر نہیں کیا، تو یہاں پر میں چاہتا ہوں رسول خدا سے لے کر امیر المومنین سے لے کر تمام کے تمام ائمہ معصومین نے ان کی غیبت کا ذکر کیا، حالانکہ وہ آخر میں آنے تھے. اچھا، کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں بالکل کیا ہے. اور ہمارے پاس جو روایتیں موجود ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اے محمد ان سے کہو اگر زمین کا پانی خشک ہو جائے، تمام پانی خشک ہو جائے، تو کون ہے اللہ کے سوا تمہیں میٹھا پانی پلائے. یہاں پر جو روایت ہمارے پاس موجود ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، حضرت عمار یاسر نے کیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا. اگر ساری دنیا ایک طرف چلے اور علی ایک طرف چلے تو تو اس طرف چلنا. اس کے بعد حسن، پھر حسین، پھر اسی طرح رسول خدا نے اپنے اوصیاء کے نام لیے. پھر کہا کہ ان میں جو 12واں ہے اس کے لیے غیبت ہے. پھر رسول خدا نے آیت پڑھی کہ کون ہے جو اگر اللہ تمہارا پانی اٹھا لے تو اللہ کے سوا تمہیں پانی، میٹھا پانی پینے کو دے. تو یہاں پر جو پانی سے مراد ہے، کیونکہ تعویل قرآن کی جو ہے وہ اہل بیت زیادہ جانتے ہیں، وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم.
تو یہ میٹھا پانی جو ہے کون اللہ کے سوا دے، تو یہ در حقیقت غیبت کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، دوسری آیت ہے سورہ جن کی، وَاللَّهُ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، اگر تم اللہ کی طریقت پر استقامت سے رہو گے تو اللہ تمہیں ڈھیر سارا پانی پینے کا فراہم کرے گا۔ اگر مثال کے طور پر کوئی اللہ کی طریقت پر نہیں ہے، یہاں پر ہمارے دنیا میں بہت سارے ہندو ہیں، بہت سارے عیسائی ہیں، بہت سارے یہودی ہیں، اللہ کی طریقت پر نہیں ہے، پانی تو ہم کو بھی مل رہا ہے، پانی تو سب پیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ کہہ رہا ہے اگر میری طریقت پر رہو گے، استقامت کے ساتھ میرے راستے پر رہو گے تو ڈھیر سارا پانی پینے کو دوں گا۔ یہ آیت جو ہے سوال ہے، بڑا سوال ہے کہ پانی تو ہم پی رہے ہیں، سب کے سب انسان دنیا کے پی رہے ہیں، پھر یہ پانی پینے کا فلسفہ کیا ہے؟ پانی میٹھا بہت سارا پینے کو دوں گا، در حقیقت امام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جسے علم عطا ہوتا ہے، رسول خدا کے علم کا وارث ہوتا ہے۔ جب رسول خدا مبعوث ہوئے تھے اس وقت علمی استطاعت جو ہے کوشچن سوال اس قدر نہیں تھے۔ جی، جیسے جیسے لوگوں کی استطاعت بڑھے گی ان کے سوال بڑھیں گے، تو اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ جو علمی تشنگی ہے وہ لوگوں کی بجھتی رہے، ایسا شخص موجود ہو جو لوگوں کے ساتھ ایسی گفتگو کرے، ان کی جو علمی تشنگی ہے اسے ختم کرے۔ تو اگر میری طریقت پر رہو گے، میرے چنے ہوئے لوگوں کا انتخاب کرو گے، ان کی اطاعت میں چلو گے، تو تمہیں ڈھیر سارا پانی ملے گا، یعنی علم وسیع ملے گا ان کے ذریعے سے، جسے ڈھیر سارے پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ ائمہ جو ہے جو سلسلہ ہے، ان کو جو علم دیا گیا میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو پھر یہ آیت جو ہے کہ بھئی اگر یہ پانی تم سے لے لیا جائے، یعنی در حقیقت غیبت میں امام کو لے لیا جائے، تو پھر وہ علمی تشنگی جو ہے وہ تمہارے سوالات کا کیا ہوگا؟ پھر تمہاری علمی تشنگی کو کون پورا کرے گا؟ تو یہ جو غیبت میں جانا ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ در حقیقت ہماری آزمائش ہے۔ اچھا، کہ اللہ رب العالمین جو ہے انسانوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ یہ آزمائش کتنا عرصہ رہے گی؟ دیکھ اللہ جانتا ہے کہ کب امام کا ظہور ہوگا، کسی بھی امام نے کوئی نہ وقت معین کیا، وقت معین کرنا در حقیقت گناہ ہے، یہ اللہ کے امور میں سے ایک امور ہے، اللہ جب چاہے گا ان کا ظہور ہوگا۔ یہ باتیں آپ جانتے ہیں کہ یہ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں کہ جب دنیا میں ظلم بہت زیادہ ہو جائے گا، آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر دنیا میں ظلم بڑھ چکا ہے۔ کب نہیں ہے ظلم؟ میں کہتا ہوں، میرا ایک سوال ہے کہ کب نہیں ہے دنیا میں ظلم؟ کیونکہ جو مہلت میں نے آپ سے کہی کہ ہر وہ شخص جو علم اٹھائے گا حکومت کا، اسے مہلت دی جائے گی کہ آپ اپنے تمام تر جو بھی آپ کے ہیں تیر وہ پھینک دیں کہ آپ دنیا میں، لیکن جب تمام کے تمام لوگ ناکام ہو جائیں گے تو اللہ جو ہے وہ مہلت کو تمام کرے گا، اور لوگ ناکام ہو جائیں گے تب مہلت ہی تمام ہو جائے گی۔ صاحب یہ سوال آپ سے گھوم کے ایک الگ انداز سے کہ سیدنا امام مہدی اہل بیت میں صحیح کیوں ہے؟ اس کی وجہ خاص کیا ہے؟ وہ ذریت والی بات تو مجھے سمجھ میں آئی، میرے دماغ کو لگی کہ اللہ نے یہ منصوبہ بنایا ہے، مثلا آل ابراہیم میں سے رکھا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے، مگر کیا یہ ہمیں اس طرف اشارہ دے رہا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے وہ کام جو اہل بیت کر سکتے؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت کا جو ایک مقام اللہ کی نگاہ میں ہے اور اللہ کے نبی کے مقام میں ہے، وہ مقام کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا۔ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک عجیب بات آپ کو بتا دوں، فرمانے لگے کہ ایک ہے اہل بیت کا احترام، ایک ہے کچھ لوگوں کی ہمارے اوپر فضیلت۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا افضلیت کے لیے شاید میں ابو بکر کو افضل مان لوں، لیکن اگر مجھے ایک حکم ابو بکر رضی اللہ عنہ دے اور ایک حکم مجھے علی رضی اللہ عنہ دے، یعنی یہ کام کر لو یا یہ کام کر لو، حکم شرعی نہیں بلکہ حکم دنیاوی امور میں، تو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم کو مکمل کرنے کے لیے پہلے دوڑوں گا، کیونکہ اہل بیت کے حق ہم پر دوسروں کے بنسبت زیادہ ہے، ڈبل جتنا فرما رہا ہے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا وہ میری اولاد فاطمہ میں سے حسن، اور پھر اس کا نام میرے نام جیسے۔ کیوں؟ یہ دنیا ظلم اور گف اندھیرا تھا، اس کو روشن کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ دنیا ایک مرتبہ گف اندھیرے میں جائے گی، ظلم میں جائے گی، ایسے لوگ اپنے گناہوں کے لیے جواز تلاش کریں گے، شراب کو شربت کا نام دیں گے، موسیقی کو جو ہے وہ روح کی غذا کا نام دیں گے، اپنے میں لگیں گے۔ ایسے میں پھر اللہ نے اس امت کو روشن کرنا ہے
تو نور محمد سے ہی وہ روشن ہو سکتا ہے، بیت اہل بیت محمد سے ہی روشن ہو سکتا ہے، اس کے بغیر روشن نہیں ہوتا۔